ایک قبولیت کی آپ نے لاسٹ ٹائم بات کی تھی اور اس پہ لوگوں نے بڑا اچھا رسپانس دیا اور یقین کریں لوگوں کا بڑا اچھا پازیٹیو فیڈ بیک تھا. اور اب بتائیں کہ آپ نے کہا تھا ہر مہینے کوئی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے. مارچ چل رہا ہے, اپریل آنے والا ہے, تھوڑا گائیڈ کریں یہاں کیا قبولیت کا ٹائم آ رہا ہے. جی میں ضرور بتاتا ہوں. قبولیت کا ٹائم بیسیکلی میں پھر ایک چیز ایکسپلین کر دوں, تھوڑی سی بات شاید لمبی ہو جائے. قبولیت یہ ہے کہ جب بھی انسان اپنی پیورٹی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے. یہ کسی ٹائم فریم کی محتاج نہیں ہے, لیکن یہ جو مسکنسیپشن ہے باقی ہوتا یہ ہے کہ انسان کے گرد ایک انرجی پیٹرن ایک موو کر رہا ہوتا ہے. ہر مہینے میں کچھ گھنٹوں کے لیے وہ انرجی پیٹرن بہت ہی پیور ہوتا ہے. وہ 8 گھنٹے سے لے کے 1.5 گھنٹے کے دورانیے کے درمیان کوئی بھی ٹائم ہو سکتا ہے. مارچ کا جو ٹائم ہے وہ بالکل ارلی دنوں میں گزر گیا. مارچ کا ٹائم 9 مارچ کو تھا. اب اپریل میں جو آ رہا ہے وہ اپریل میں اس کی کیلکولیشن بن رہی ہے 3rd ویک میں. موسٹ پروبیبلی وہ میں نے ابھی اس کو مکمل کیلکولیٹ نہیں کیا, میں آپ کو اس کی انفارمیشن دے دوں گا, لیکن وہ جو اپریل میں بنے گا وہ بنے گا 3rd ویک میں, یعنی 21 اپریل کے سے لے کے 27 اپریل کے درمیان کسی ٹائم بنے گا. اور میں جیسے ہی وہ کیلکولیٹ کر لوں گا تو میں آپ کے ساتھ وہ بھی شیئر کر لوں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اور کوشش کروں گا کہ ارلی آپ سے وہ شیئر کر لوں کہ وہ اپریل میں اس کا کیا سیکوینس ہے, کیا پڑھائی کرنی ہے اور کیسے آپ نے اللہ سے جڑنا ہے. بیسیکلی اصل طاقت یہ ہے کہ انسان کو, جیسے قرآن پاک میں اللہ کہتا ہے کہ ہم نے انسانوں اور جنوں کو صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں, الا لیعبدون, کہ وہ ہماری عبادت کریں. تو یہ جو عبادت ہے یہی طاقت ہے, یہ اطاعت ہی طاقت ہے. سرکار ختم مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت ہی طاقت ہے, ان کے گھر سے وفاداری ہی طاقت ہے, بس اور کچھ بھی نہیں ہے. یہ کر لیں تو کائنات کی کوئی چیز, مطلب مجھے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی آپ اس فیلڈ میں ہوتے ہوئے بھی ایسی باتیں کر جاتے ہیں تو آپ کو میری ضرورت ہی نہیں ہے. اف یو آر کنیکٹڈ ٹو دا گاڈ, میں تو اس وقت آپ کو روشنی بتاؤں گا نا جب آپ شیڈ میں ہوں گے, آپ کی روشنی کم ہے تو آپ کو میری ضرورت ہے. جیسے آپ کو اندھیرے میں کسی لائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, تو جب آپ ہیں ہی لائٹ میں تو آپ کو کسی دوسری لائٹ کی ضرورت ہی نہیں ہے. سو وائی یو آر ناٹ کنیکٹنگ ٹو دا گاڈ, وائی یو نیڈ می فار دا گائیڈنس. میں تو چاہوں گا کہ ساری دنیا اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہو, ہم کوئی اور کام کریں. بالکل صحیح ہے. اچھا سر, جو کچھ دوستوں نے کویشچن لاسٹ ٹائم بھی کیے تھے وہ کویشچن میں آپ کی اجازت سے, پائسز کی 60 سٹی کے بارے میں کویشچن تھا. کیا پائسز کی 60 ستی کے بارے میں بہت سارے کویشچن ہیں جی, اس کو بڑا سیلیبریٹ کیا جاتا ہے. پائسز کی 60 ستی پچھلے کچھ عرصے میں جو ہے وہ کچھ کیلکولیشنز کے مطابق ختم ہو گئی تھی, لیکن کچھ جو کیلکولیشنز ہیں اس کے مطابق ابھی چل رہی ہے. دونوں صورتوں میں نے ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی, بڑی تفصیل سے بتایا تھا, اور ابھی بھی اس کا ذکر کیا ہے کہ if you are connected to the God you need not to worry about any kind of 60 ستی کسی بھی سٹار کی ہے. چلیں آپ کو ایک جو ہے نا وہ ایک اس کی گلوبل ریمیڈی بتاتا ہوں. 60 ستی کسی بھی سٹار کی ہو, اس کا علاج ہے وہ جو رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ہے. لیکن چونکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کسی بھی ایسے علم سے بہت بالا تر ہے, یعنی یہ علم کی جو اس اسٹرالوجی کی علم اعداد کی ضرورت نہیں ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر یہ امپیکٹ ڈال دے, کیونکہ سرکار کی ذات کائنات کی سب سے بڑی پرائم ذات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں ایک انگوٹھی پہنی ہے, صرف ایک انگوٹھی پہنی ہے, اور وہ ہے عقیق یمنی کی. ہمارے ہاں مسکنسیپشن ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک انگوٹھی کا کہ جس کے اوپر وہ مہر نبوت تھی, اللہ رسول محمد لکھا ہوا تھا. دیٹ واز دی مہر. وہ آپ ہمیشہ نہیں پہنتے تھے, جب کہیں کسی ڈاکومنٹ کو سائن کرنا ہوتا تھا تو وہ ہاتھ میں پہن کے تو اس کو جو ہے وہ اس کی سٹیمپ کرتے تھے. عموماً آپ نے صرف ایک پتھر پہنا, وہ ہے عقیق یمنی سرخ. اور توپ کاپی میوزیم میں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو انگوٹھی پڑی ہوئی ہے نا, اس کی جو شیپ ہے وہ بیسیکلی اسکوئر کٹ میں, عموماً پتھر ہوتے ہیں یا اوول شیپ میں یا گول شیپ میں, اسکوئر کٹ میں بہت کم ہوتے ہیں. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسکوئر کٹ میں عقیق یمنی پہنا ہے. اور عقیق یمنی کیسے پہنا ہے کہ وہ ڈبل ایجڈ ہے, یعنی اسکوئر ہے اور اس کے جو ہے وہ سائڈ سلانٹنگ ہے,
جب سلانٹنگ ہوں گی تو 4 کارنرز اوپر اور 4 کارنرز نیچے. 60 سیٹن کا علاج ہے 8. سیٹن کا توڑ ہے سرخ رنگ کا پتھر 8 کونوں میں یعنی 8 ایجز میں 8 کارنرز میں وہ 60 کا سب سے بڑا علاج ہے. رسالت مآب سرکار ختمیہ مرتبت نے بالکل اس کا ذکر نہیں کیا کہ یہ کس چیز کے لیے ہے. آپ نے خود اپنے ہاتھ میں پہنا. یہ بھی نہیں ہے کہ ان کو یہ کوئی اثر دے رہا تھا, یہ کائنات کے عام لوگوں کے لیے رسالت مآب نے پہنا ہے. ان کی انگوٹھی کو جب ہم غور سے دیکھتے ہیں نا, ہمیں تو بڑی سیدھی بات سمجھ آتی ہے کہ اس سے بڑی تو 60 سے بچنے کی ریمیڈی کوئی نہیں. بالکل صحیح, بالکل جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کہا کہ جی اللہ رسالت مآب کے اسوہ حسنہ میں ہر چیز کے لیے ایک جو ہے وہ ایک گائیڈ لائن ہے, تو کیا اس فیلڈ میں نہیں ہے؟ اسی فیلڈ کی گائیڈ لائنز بھی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ایکٹس اینڈ ڈیڈز میں. ہاں, جو چیزیں ضروری تھیں آپ نے فرما دیا, جو چیزیں ضروری نہیں تھیں وہ رسالت مآب نے نہیں فرمایا, لیکن آپ کے زندگی کو دیکھنے سے اس کے جواب مل جاتے ہیں. بالکل صحیح ہے سر. ایک کویشچن اور لوں گا, یہ جادو کے حوالے سے کویشچن ہے. جادو ٹونے کا لاسٹ ٹائم آپ نے بتایا تھا, تھوڑا سا وہ کہہ رہے ہیں بتائیں کیسے اس کو کریں. جادو کریں یا جادو کا توڑ؟ اچھا دیکھیں, میں وہی بات کرتا ہوں, میں سائنس کا آدمی ہوں جی, مجھے 2 دونی 4 میں سمجھ آتا ہے. جادو بیسیکلی ہے کیا؟ جادو ہے نیگیٹیوٹی کا ایک بلاسٹ. جادو یا نظر یہ آپ کو کلو گزوں میٹروں میں نہیں ہوتی ہے. جادو جو ہونا ہے وہ ایسے نہیں ہوتا کہ کسی نے روڑا اٹھا کے مار دیا اور اب جادو ہوا تو سر پھٹ گیا ہے, نہیں. سب سے پہلے جادو کیا کرتا ہے, وہ آپ کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو حکم کرتا ہے. یعنی جادو آپ کے مائنڈ کے اوپر ہوتا ہے, آپ کے ویژن کو, آپ کے سوچنے کو. اور وہ اس کا ویژن کا سینٹر کیا ہے؟ برین نیورونز. ہارٹ نیورون سے آپ پازیٹیو انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. قلب مومن بیت اللہ, قلب مومن عرش اللہ. تو اس گوشت کے اس پیس کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. وہ جو اس کے اندر انرجی ہے جسے ہم ہارٹ نیورونز کہتے ہیں, وہ جب اللہ کے ساتھ ملتی ہیں تو اگنیشن پیدا کرتی ہیں. اور پھر وہی بات, میں اس کو حدیث میں نے پڑھی تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمیہ مرتبت سرور انبیاء نے فرمایا, شیطان تمہاری رگوں میں خون کے ساتھ دوڑتا ہے. تو جب خون کے ساتھ دوڑتا ہے تو اس کا علاج کیا ہے؟ خون نکلوا دیں گے تو کسی دوسرے کا خون لیں گے تو اس کا آ جائے گا. اس کا علاج کیا ہے کہ اس کو ود ان دی باڈی اس کو انلائٹن کیا جائے, نیگیٹیوٹی کو چینج کیا جائے پازیٹیوٹی سے. وہ کہاں سے ہوگی کہ جب آپ کا دل اللہ کی طرف جڑے گا. جیسے بلے شاہ نے کہا تھی کہ دل یار والے تھے دستکار والے. تو جب آپ اللہ کے ساتھ جڑے ہوں گے تو آپ کی پوری باڈی میں ایک سپارک ہوگی ایک نور کی, جو آپ کی پوری باڈی میں تقریباً 3.5 کروڑ بلڈ ویسلز ہیں چھوٹی بڑی ملا کے, ان میں اللہ کا نور گونج رہا ہوگا. آپ کی باڈی میں 60,000 سے 90,000 تک پورز ہیں جہاں سے پسینہ نکلتا ہے, وہ اللہ کے نام سے گونج رہے ہوگے. تو آپ کے اندر نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی. یہ جادو کا سب سے بڑا توڑ ہے. if you are connected to the God, if you are connected to the God, if you are connected to the God, کچھ نہیں ہوگا وہاں پہ. سب سے پہلے جس بندے کو یہ شک ہے کہ میرے پہ کوئی جادو ہے تو اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں وہ اللہ سے ہٹا ہوا تو نہیں ہے. تو اگر وہ ہٹا ہوا ہے تو وہاں سے گیٹ کنیکشن کر لیں. ہاں, دوسرا, اللہ نے قرآن پاک میں اس کا توڑ بھیجا ہے. وہ جو معوذتین ہے, سورہ فلق اور سورہ ناس, یہ آئی تھیں. اور ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن ہے, مسکنسیپشن میرا عقیدہ کو اس کو ماننے کو تیار نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سرکار ختمیہ مرتبت کے اوپر جادو ہو گیا تھا. جادو کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنالٹی کو گھیر سکے. جادو کی اتنی اوقات ہی نہیں ہے. نیگیٹیوٹی اتنی طاقتور نہیں ہوئی, اندھیرا اتنا طاقتور نہیں ہوا کہ روشنی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کھڑا ہو جائے. سرکار ختمیہ مرتبت نے کچھ کام کر کے ہم جیسے لوگوں کو بتایا تھا کہ یہ تم پہ ہو سکتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر ہوا تھا. تو جب ایسی کوئی سچویشن تھی تو اللہ نے اس کا علاج ہم جیسے لوگوں کے لیے بھیجا ہے, اور وہ ہے سورہ فلق اور سورہ ناس. تیسری چیز ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس پہ درود پاک. جتنا پیار سے, عقیدت سے, خلوص سے سرکار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ بھیج سکتے ہیں وہ ضرور بھیجیں. دیٹس اٹ. کوئی ضرورت نہیں ہے. جادو کی بہت ساری قسمیں ہیں, جادو بہت طرح کا ہے. مین اگر میں جادو کی بات بتاؤں تو وہ 3 چیزیں ہیں جو ہمارے ہاں عام عرف عام میں تنتر, منتر اور جنتر.
جو منتر ہے وہ ہے سپلیکیشنز، مطلب کوئی پڑھائیاں، کوئی ورد، کوئی جیسے جادو کے وہ منتر وغیرہ پڑھے جاتے ہیں. تنتر ود نان لیونگ تھنگس، جیسے وہ کوئی انڈے، کوئی ناریل، کوئی ماش، کوئی یہ وہ استعمال ہوتے ہیں. سوری، جنتر اس کو کہتے ہیں. تنتر جس میں لیونگ تھنگ استعمال ہوتی ہیں، جیسے الو شلو، یہ وہ ذکر اس کا ہوتا ہے. تو ان تینوں کا توڑ علیحدہ علیحدہ ہے، لیکن ان جرنل ان کا توڑ میں نے بتا دیا ہے کہ صرف اتنا ہے کہ اللہ سے جڑ جائیں، اللہ کے نور کو اپنی دھڑکن میں محسوس کریں. جب آپ کو لگے کہ آپ کے اندر جادو ہے، آنکھیں بند کر لیں، یکسو ہو کے اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، دھڑکن کو محسوس کریں اور دھڑکن کے ساتھ ملائیں اللہ اللہ اللہ. جب آپ کی دھڑکن ایک دفعہ اللہ کہہ کے خون پمپ کرے گی، وہی جو میں نے کہا 3.5 کروڑ ویسلز اللہ کے نور سے گونجیں گی، آپ کی پوری باڈی میں اللہ کا نور ہوگا. جہاں جہاں نیگیٹیوٹی ہوگی اس کا علاج ہونا شروع ہو جائے گا. کر لیں. That's it. بالکل صحیح ہے. تھینک یو سر. ناظرین، بڑا اچھا بتا دیا کہ آپ اپنے دل کے آنکھیں بند کریں اور دل کی دھڑکن پہ ہاتھ رکھ کے جیسے ہی میچ کریں اللہ، آپ کو سب کچھ مل جائے گا. واقعی اللہ تعالیٰ آپ کو مل جائے گا. سر آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آپ کا بہت شکریہ. عاطف مجید اور سید حیدر جعفری کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.